بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ اور یہ بھی جان لو کہ جو لوگ اس کا بغض اور دشمنی خدا اور رسول اور خاندان رسول کے ساتھ ہے اس سے آگاہ ہیں، ان سے مجھے ایک مصیبت آئے گی اور تم صبر کرنا، البتہ میری میت کو نانا کی زیارت ضرور کرانا۔ جس وقت حضرت کی وفات ہوئی، جنازے کو تابوت میں رکھا، اس کو اس مقام پر لے گئے جہاں پر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز جنازہ پڑھی گئی تھی۔ امام حسین علیہ السلام نے حضرت امام حسن علیہ السلام کی نماز جنازہ پڑھی۔ نماز کے بعد جنازے کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر کے پاس لے گئے، وہاں تھوڑی دیر انتظار کیا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کا جواب: بنی ہاشم یہ چاہتے تھے کہ حضرت امام حسن علیہ السلام کو حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر کے پہلو میں دفن کریں، لیکن وہاں پر حضرت امام حسن علیہ السلام کو دفن نہیں ہونے دیا گیا۔ یہ کہا گیا کہ اپنے فرزند کو لے جاؤ اور یہاں پر دفن نہیں ہونا چاہیے، اور پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجاب کو چاک نہ کیا جائے۔ امام حسین علیہ السلام نے ان سے فرمایا، خدا آپ سے ان کے بارے میں باز پرس کرے گا۔ میرے بھائی حسن نے حکم دیا تھا کہ جنازے کو نانا کی قبر کے پاس لے آؤں تاکہ عہد کی تجدید ہو جائے۔ جان لو کہ میرے بھائی تمام لوگوں سے خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن کے معنی کو بہت اچھی طرح سے جانتے تھے، اور یہ بھی بہتر طریقے سے جانتے تھے کہ کیا اس سے پیغمبر کا حجاب پارا پارا ہوتا ہے یا نہیں۔ اگر میں نے بھائی کو یہاں دفن کرنا ہوتا تو کسی کی بھی یہ جرت نہیں تھی کہ وہ مجھے منع کرتا۔ میں تو اپنے بھائی کی میت کو وصیت کے مطابق دفن نہیں بلکہ قبر رسول کی زیارت کے لیے لایا ہوں۔ اس کے بعد محمد حنفیہ نے سلسلہ کلام کو جاری رکھا اور فرمایا کہ لوگوں کو بنی ہاشم سے عداوت ہے، اس وجہ سے نہ تو اپنے نفس کے مالک ہیں اور نہ زمین میں ایک جگہ قرار پاتے ہیں۔ جنازے کو بقیع کی طرف لے گئے۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ جس وقت امام حسن علیہ السلام کو غسل دے کر جنازے کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر کی طرف لے گئے تو مروان جو حاکم مدینہ تھا، اس کے ساتھیوں کو یقین ہو گیا کہ امام حسن علیہ السلام کے جنازے کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں دفن کرنا چاہتے ہیں، تو سب اکٹھے ہو گئے اور جنگ کا لباس پہن کر بنی ہاشم کے سامنے کھڑے ہو گئے، اور یہ کہا گیا کہ اپنے فرزند کو یہاں سے لے جائیں۔ قریب تھا کہ بنی امیہ اور بنی ہاشم کے درمیان شدید جنگ ہو۔ عبداللہ بن عباس جلدی سے مروان کے پاس گئے اور کہا، اے مروان، ہم پیغمبر کی قبر کی زیارت کے ساتھ تجدید عہد کرانا چاہتے ہیں۔ ہم نہیں چاہتے کہ امام حسن علیہ السلام کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں دفن کریں، اور کہا کہ یہ عجیب رسوائی ہے کہ خدا کا نور بجھا دو اور خدا کے دوستوں کے ساتھ جنگ کرنا شروع کر دو، یعنی بے فکر ہو جاؤ اور آرام سے رہو۔ ہم امام حسن علیہ السلام کے جنازے کو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں دفن نہیں کرنا چاہتے۔ امام حسن علیہ السلام کے جنازے کو رسول خدا کے حرم سے روکے رکھا، حالانکہ امام حسن علیہ السلام فرزند رسول تھے۔ کیوں اس کو منع کیا اور روکا جبکہ امام حسن پیغمبر کی روح کی طرح ہیں؟ یہ گمان کیا گیا کہ ان دونوں جنازوں کے درمیان فاصلے کی وجہ سے ان دونوں کا تعلق ایک دوسرے سے ختم ہو گیا ہے۔ امام حسن علیہ السلام کے جنازے پر تیر برسانا۔ محدث قمی مرحوم شیخ عباس صاحب مناقب سے نقل کرتے ہیں کہ امام حسن علیہ السلام کے جنازے پر تیر برسائے گئے۔ دفن کے وقت حضرت کے بدن سے 70 تیر نکالے گئے۔ اسی لیے ہم زیارت جامعہ ائمۃ المومنین میں پڑھتے ہیں،
اے خاندان نبوت، تم ایک سے بڑھ کر ایک ظلم کا شکار ہوئے۔ ایک وہ کہ جس کا سر شگافتہ ہو گیا محراب عبادت میں، دوسرا وہ ہے کہ جس کی شہادت کے بعد تابوت کے اوپر جو کپڑا تھا اس کو تیروں کے ساتھ چھلنی کیا گیا۔ تم میں سے کچھ کو شہید کر کے اس کے سر کو بیابان میں نیزے پر پھرایا گیا، تم میں سے بعض کو قید خانے کے گوشے میں زنجیر ڈال کر کھینچا گیا اور ان کے اعضاء لوہے کے اثر کی وجہ سے زخمی ہو گئے اور زہر کی وجہ سے اندر کا حصہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ اس کے بعد امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھی جنازے کو اٹھا کر بقی کے قبرستان میں لے گئے اور وہاں اپنی دادی فاطمہ بنت اسد کے پہلو میں دفن کیا۔ امام حسین علیہ السلام کا مرثیہ اپنے بھائی کی مصیبت پر۔ جس وقت امام حسین علیہ السلام نے اپنے بھائی کے جنازے کو قبر میں رکھا تو حضرت نے ان کی مصیبت میں یہ اشعار پڑھے: کیا میں اپنے سر کو تیل لگاؤں یا اپنی داڑھی کو عطر سے معطر کروں، جبکہ آپ کے سر کو مٹی پر رکھا گیا ہے؟ آپ کو درخت کی شاخوں اور پتوں کی طرح گرتے ہوئے دیکھا ہے۔ ہمیشہ جب تک کبوتر آواز دیتا رہے گا اور جنوب اور شمال کی ہوا چلتی رہے گی، تمہارے لیے گریہ کرتا رہوں گا۔ میرا رونا طویل ہوگا، میرے آنسو جاری ہیں اور تم ہم سے دور ہو گئے اور تمہاری قبر نزدیک ہے۔ جس کا مال لٹ گیا ہو اس کو غارت شدہ نہیں کہتے ہیں، بلکہ غارت شدہ وہ ہے کہ جس کے بھائی کو مٹی کے اندر چھپایا جائے۔ اے عظیم آسمان کے چاند اور عظیم عقل کے بزرگ ترین فرزند، تم غم کی قید میں عمر سے سیر ہو کر اسیر ہو گئے۔ تیرا دل اور جگر زہر جاں گداز اور تیروں کے زخموں سے پارا پارا ہو گیا، میں ان پر قربان۔ اگلے شعر میں کہا گیا کہ اے عشق کی سلطنت کے سلیمان، وقت تو رنجیدہ حالت میں گوشہ گیر ہے اور شیطان امیر بنا بیٹھا ہے۔ دوستوں سے بھی تو نے بہت ملامت سنی ہے اور تنہا اجنبی کے ہاتھ سے ستم برداشت نہیں کیا۔ پیاس کی وجہ سے تو اتنی بے چینی اور تلخی محسوس کر رہا تھا کہ تجھے زہر جفا خوشگوار پانی لگا۔ آسمان جھک گیا اور چاند سورج سیاہ ہو گئے، اس لیے کہ تجھ جیسا چمکدار ستارہ لحد میں اتر گیا۔ کسی مذہب میں بھی سوائے تیری میت کے کسی کو نشانہ تیرے ستم بنتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اے مفتکر قمری کی طرح اس غم میں آنسو بہا، کیونکہ یہ غصہ بھی اس جاں گداز زہر سے کم نہیں۔ جب بے چین ہو گئے تو تشت طلب فرمایا اور بلند آواز سے گریہ کیا اور اس تشت کو اپنے خون جگر سے باغ و لالا کی طرح سرخ کر دیا۔ وہ خون جو تمام عمر دل کا ساتھی تھا، گلے سے دہن کے ذریعے بہہ گیا۔ آپ نے دل کو سالہ سال کے خون سے خالی کر دیا۔ جنادہ بن امیہ روایت کرتے ہیں کہ جب بیماری کی وجہ سے حضرت امام حسن علیہ السلام کی شہادت ہوئی، اس موقع پر میں بھی حضرت کی عیادت کرنے کے لیے گیا تو میں نے دیکھا کہ حضرت کے سامنے ایک تشت رکھا ہوا ہے اور خون حضرت کے دہن مبارک سے گر کر ایک تشت میں جمع ہو رہا ہے۔ اس میں جگر کے ٹکڑے بھی تھے۔ میں نے عرض کیا، مولا اس کا علاج کیوں نہیں کرواتے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، خدا کے بندے، موت کا کیا علاج ہے؟ اس کے بعد میں نے عرض کیا کہ مجھے کچھ نصیحت کیجئے۔ حضرت علیہ السلام نے فرمایا، اے جنادہ، آخرت کے سفر کے لیے آمادہ ہو جاؤ۔ موت کے آنے سے پہلے توشہ آخرت ہاتھ میں لے لو اور جان لو کہ تم دنیا کی جستجو میں ہو اور موت تمہاری جستجو میں ہے۔ کل کی فکر آج نہ کرو۔ پھر میں نے دیکھا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کمرے میں داخل ہوئے۔ امام حسن علیہ السلام کا رنگ زرد ہو چکا تھا اور سانس اکھڑا اکھڑا تھا۔
السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔